عہد کو توڑے تو عہد توڑنے کا نقصان اسی کو ہے، اور جو اس بات کو جس کا اس نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا ہے پورا کرے تو وہ اسے عن قریب اجر عظیم دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقۃ قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اصلاح ذات البین وفساد ذات البین الحالقہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسے عمل پر آگاہ نہ کروں جس کا درجہ روزے، نماز اور صدقہ سے افضل ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ضرور مہربانی فرمائیے۔ حضور نے فرمایا دو آدمیوں کے درمیان صلح کرا دینا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ دو آدمیوں کے درمیان فساد کرانا ایمان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کف پا تیرا، دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی، دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی، میں تو مر جاتا اگر، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں
دیتا ہے سہارا تیرا مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا بسم اللہ الرحمن الرحیم. چیف وک ملک محمد عامر ڈوگر صاحب کی ساس کا انتقال ہوا ہے. ان کی درجات بلند کی مغفرت کرے. علی محمد خان فاتحہ پڑھے. جی دعا پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللهم اغفرهم وارحمهم ولا تعذبهم وإنك أنت الغفور الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته عن الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمین. ڈوگر صاحب کی ساس تھی. یہ چھٹی کی لیو اپلیکیشن مسٹر عمران خٹک، انجینئر عثمان خان ترکئی، مہر ارشاد احمد خان، مسٹر محمد اکرم چیمہ، مسٹر محمد ثناء اللہ مستخیل، مسٹر محمد علمگیر خان، مسٹر طاہر صادق، رانا محمد قاسم نون، مسٹر راحت الامان بٹی، چودھری امر سلطان چیمہ، مسٹر عبدالشکور، مسٹر محمد یعقوب شیخ. Miss Robina Jamil has requested for the grant of leave. Is you granted? Granted. جی علی محمد خان صاحب. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. I wish to move under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirements of Rule 55, 57 and 158 of the said rules in respect of ballot of private members' resolutions, order of the day and notice of resolution for today may be suspended in order to take up resolution. Now I put the motion to the House. The question is that the motion as moved be adopted. All those in favor of the motion may say aye. All those against say no. I think ayes have it and consequently the motion is adopted. جی امجد خان صاحب. امجد علی خان. اسپیکر صاحب میں قرارداد پیش کرنا چاہتا ہوں بڑی اہم نوعیت کی، تو اس کی مجھے اجازت دی جائے. جی پلیز. جناب اسپیکر، یہ ایوان متنازع فرانسیسی میگزین چارلی ہیبڈو کی طرف سے 1 ستمبر 2020 کو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور توہین آمیز خاکوں کی اشاعت کی پرزور مذمت کرتا ہے. فرانسیسی میگزین کی طرف سے پہلی بار 2015 میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکے شائع کرنے پر پوری دنیا کے مسلمانوں کی طرف سے شدید غم و غصے کے اظہار کے باوجود ایک بار پھر عالمی سطح پر مذہبی ہم آہنگی اور امن کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے. فرانسیسی صدر کی طرف سے آزادی اظہار رائے کی نام پر کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے والے عناصر کی حوصلہ افزائی انتہائی افسوسناک ہے. لہٰذا یہ ایوان مطالبہ کرتا ہے کہ فرانسیسی
سفیر کو ملک سے نکالنے کے مسئلے پر بحث کی جائے۔ نمبر 2، تمام یورپی ممالک بالعموم اور فرانسیسی بالخصوص کو اس معاملے کی سنگینی سے آگاہ کیا جائے۔ نمبر 3، تمام مسلم ممالک سے معاملے پر سیر حاصل بات کی جائے اور اس مسئلے کو اجتماعی طور پر بین الاقوامی فورمز پر اٹھایا جائے۔ جناب اسپیکر، یہ ایوان اس بات کا بھی مطالبہ کرتا ہے کہ بین الاقوامی تعلقات کے معاملات ریاست کو طے کرنے چاہیے اور کوئی فرد، گروہ یا جماعت اس حوالے سے بے جا غیر قانونی دباؤ نہیں ڈال سکتا۔ مزید برآں صوبائی حکومتیں تمام اضلاع میں احتجاج کے لیے جگہ مختص کریں تاکہ عوام الناس کے روزمرہ کے معمولات زندگی میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ڈالی جائے۔ جناب اسپیکر، میں اس کے لیے اسپیشل کمیٹی بھی چاہوں گا کیونکہ یہ انتہائی حساس معاملہ ہے، تو اس کے لیے بھی میری یہ گزارش ہوگی جناب اسپیکر صاحب۔ جی علی محمد خان صاحب پلیز۔ Sir, I wish to move under Rule 244B of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that this House authorizes the Speaker, National Assembly, to constitute a special committee to consider the resolution moved in the National Assembly on 20th April 2021 condemning blasphemous caricatures published in a French magazine on 1st September 2020, comprising members from all the parliamentary parties in proportion of their representation in the National Assembly. The Speaker may make changes in the composition of the committee as and when so required, sir. Now I put the motion to the House. The question that the motion as moved be adopted. All those in favor say aye. All those that say no. I think ayes have it and consider the motion adopted. Ji, please. Ji, Shahid Hakan sahab. آپ بات کر رہے ہو نہیں، آپ اپنا لینگویج کا آپ ہمیشہ جو ہے اس طرح بہیو کرتے ہیں، آپ کو بھی میں وہ کام کروں گا۔ آپ اپنے حد میں رہیں، آپ بھی اپنے حد میں رہیں، آپ جو ہے نا اپنے حد میں رہیں، اپنی سیٹ پہ جائیں، آپ سیٹ بات سنیں، بات کریں نا، آپ بات کریں پلیز، آپ بات کریں پلیز۔ یہ جی شاہد خاقان آباد صاحب۔ جی پلیز۔ اسپیکر صاحب، مجھے بڑا افسوس ہے، یقین کریں کہ وہ معاملہ تحفظ ناموس رسالت کا معاملہ جس پر ہاؤس کے اس طرف آدمی بیٹھا ہو، اس طرف بیٹھا ہو، پورا پاکستان متفق ہے، پورا پاکستان یک زبان ہے، پورا پاکستان اس معاملے پر کوئی دو رائے نہیں رکھتا، لیکن آپ ہاؤس کے اندر اس کو متنازع بنا رہے ہیں۔ یہ قرارداد متفقہ ہونی چاہیے تھی۔ کل آپ نے ہاؤس ختم کیا، آج صبح آپ نے ہاؤس بلایا، آپ کو یہ توفیق نہیں ہوئی، یا حکومت کو توفیق نہیں ہوئی کہ اپوزیشن سے بات تو کر لے کہ ہاؤس بلانے کا مقصد کیا ہے۔ آپ نے قرارداد لانی تھی، طریقہ یہ ہوتا ہے بات کرتے ہیں اپوزیشن سے کہ ہم یہ قرارداد لانا چاہتے ہیں۔ میں پھر کہوں گا، تحفظ ناموس رسالت پر، ختم نبوت پر کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ قرارداد ناکافی ہے بدقسمتی سے۔ اس لیے میری گزارش یہ ہوگی کہ 1 گھنٹہ دیا جائے، آپ نے قرارداد دے دی ہے، ہم بھی اس کو اسٹڈی کرتے، ہم واپس آئیں گے، آ کر اس کے اندر جو اضافی باتیں لکھنی ہیں آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ یہ ہاؤس ایک متفقہ قرارداد کو پاس کر کے
آج ہی بحث شروع کرے, پورا ہاؤس اس کی کمیٹی ہو, پورا ہاؤس, یا کمیٹی ہو, اسپیشل کمیٹی, کوئی ضرورت نہیں ہے, کمیٹی آف دا ہول ہاؤس. یہ مہربانی فرمائیں, تاکہ خدا کے لیے آپ نے 3 سال اس ہاؤس کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے, اس کو اکھاڑا بنا دیا ہے, اس کو بدتمیزی کا اڈا بنا دیا ہے, اس کو گالیوں کا اڈا بنا دیا ہے. کم از کم جی ایکسپنج کرتے ہیں اس کے تمام الفاظ کو ایکسپنج کرتے ہیں. معاملہ, میری بات سن لیں, ایکسپنج کرتے ہیں. میری بات سن لیں, میری بات سن لیں, جی بات تو سن لیں. صرف یہ گزارش ہے, 1 گھنٹہ دیں, اس کے بعد ہم یہاں میٹ کریں گے, ہم قرارداد لے کر آئیں گے, آپ کو پڑھ کر سنائیں گے, اور انشاءاللہ وہ ایسی قرارداد ہوگی, جامع ہوگی, ہر مسئلے پر سیر حاصل یہاں پر ہاؤس کے اندر بحث ہوگی, اور انشاءاللہ پاکستان متفق ہوگا تحفظ ناموس رسالت پر اور ختم نبوت. جی علی محمد خان صاحب, جی پلیز اس کے بعد آپ, اس کے بعد جی میں محترم سابق وزیر اعظم جناب شاہد خاقان عباسی صاحب کی خدمت عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا گفتگو یہاں تیز ہوئی, لیکن ان کے آنے سے پہلے آپ ان کو مائک بھی دے چکے تھے, اور ہم تو اس پہ چاہتے ہیں کہ اس پہ ڈیبیٹ ہو, ڈسکشن ہو. صرف 2 نقطے سامنے رکھوں گا بحد احترام. یہ جو قرارداد آج پرائیویٹ ممبر نے موو کی ہے, امجد صاحب نے, یہ وہ قرارداد ہے جو کل جب گفت و شنید ہوئی ہے, حکومتی جو ڈیلیگیشن وہاں پہ معزز ارکان گئے ہیں اور جو ٹی ایل پی کے وہاں معزز دوست تھے, ان کے بیچ میں جو نیگوسیشن ہوئی ہے وہ منوعاً جب ٹی ایل پی نے اس کو ایگری کیا ہے ان دوستوں نے, تو بغیر کسی نقطے زیادتی یا کمی کے یہاں پہ یہ لے کے آئے ہیں یہ پرائیویٹ ممبر. تو اس میں ہم حکومت تو کسی چیز میں ہم دعوے دار نہیں اس کو چینج کرنا یا کچھ بھی, یہ تو ایک پرائیویٹ ممبر ریزولوشن کے طور پہ آئی ہے. باقی جو شاہد خاقان عباسی صاحب یا پورا ایوان جو مناسب سمجھتا ہے وہ ہو جائے گا, لیکن اس میں صرف ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر اس میں موقع مل جائے اور اس کو ایک پرائیویٹ, جس طرح بھی ایک ریکویسٹ آئی ہے پرائیویٹ ممبر کی طرف سے کہ اس کو اسپیشل کمیٹی میں بھیج دیا جائے, وہ اس پہ غور و خوض کرے اور یہاں پہ پھر ایوان میں بھیج دے, ایوان پھر اس پہ اگر اوپن ڈیبیٹ کرنا چاہے یا جو بھی کرنا چاہے, لیکن اگر جو ان کی ریکویسٹ آئی ہے پرائیویٹ ممبر کی, اگر اس کو کنسیڈر کر لیا جائے اور یہ موشن جو ہے وہ اس کو اسپیشل کمیٹی کی طرف اس کو بھیج دیا جائے. میں تھوڑا اسد, مولانا اسد, اس کے بعد قادری صاحب, مولانا اسد صاحب پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمده ونصلی علی رسوله الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر. کل جب اجلاس اختتام پذیر ہوا اور تمام ممبران 2 دن کے وقفے کے حوالے سے اپنے گھروں کو چلے گئے, اور پھر شام کو وزیر اعظم صاحب نے قوم سے خطاب کیا, اور حکومتی پالیسی جو پارلیمان میں آپ کے وزراء نہیں دے سکے, انہوں نے قوم سے خطاب میں اس پالیسی کا اعلان کیا, اور اپنی حتمی رائے انہوں نے اس خطاب میں دی. جلتی پر تیل کا کام انہوں نے بخوبی انجام دیا. اس کے بعد ایک تنظیم جو احتجاج پر ہے, پورے ملک کا نظام درہم برہم کر دیا گیا ہے. ملک کے ہر مکتب فکر کے لوگ, ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ وہ اضطراب کا شکار تھے. اور یہاں پر یہ بات ہمارے لیے بھی حیران کن ہے کہ حکومت کی پالیسی آنے کے بعد ٹی ایل پی کے ساتھ مذاکرات کس نے کیے, معاہدے ان کے ساتھ جو کچھ ماہ قبل ہوئے تھے. ہمارا مطالبہ پارلیمان کے اندر آپ سے یہی تھا کہ ان معاہدات کو آپ یہاں پر پیش کریں, ان نکات کو آپ یہاں پر لائیں کہ کیا معاہدات ہوئے ہیں. حکومت نے تحریک لبیک پاکستان سے کون سے ایسے معاہدات کیے ہیں کہ آج جب اس معاہدے کے 3 مہینے مکمل ہونے کو جا رہے ہیں تو وہ 3 دن پہلے ملک میں خون بہانے کے لیے بھی
سے گریز نہیں کر رہے. میڈیا پر پابندی لگائی گئی. قوم کے سامنے وہ حقائق جو 3 روز قبل لاہور میں ہوئے ہیں اس کو نہیں دکھایا گیا. میرا مطالبہ یہ ہے کہ ایک تو تحریک لبیک پاکستان کے ورکرز کا جو خون ہوا ہے، عوام کا جو خون بہایا گیا ہے، اس حوالے سے میڈیا کو بھی مکمل آزادی دی جائے کہ وہ حقائق پاکستان کے عوام کے سامنے پیش کرے. اور دوسرا، جناب اسپیکر، آپ حکومت کو پابند کریں کہ قرارداد پر، ناموس رسالت پر، ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایمان کا مرکز ہے، اس پر کوئی دو رائے نہیں. اور یہ قرارداد میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے اندر جو حالات برپا ہوئے ہیں، یہاں پر شاید خاقان عباسی صاحب نے جو بات کی کہ اس میں ختم نبوت اور تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے جو متن کا حصہ ہے اس پر ہم متفق ہیں. لیکن اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر جو حالات پیدا ہوئے ہیں اس حالات کے اندر اس حالات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال پر یہ متن جو ہے دوسرا حصہ وہ ناکافی ہے. اس پر اپوزیشن اپنے آپ سے تجاویز دینا چاہتی ہے، اس قرارداد کا حصہ بنانا چاہتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جس طرح وزیر مملکت صاحب نے فرمایا کہ ہم نے تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ کل اس قرارداد کو طے کیا ہے. میں اس ایوان پر واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ختم نبوت کا مسئلہ ہو، ناموس رسالت کا مسئلہ ہو، یہ ایک تنظیم کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تمام امت مسلمہ کا مسئلہ ہے. اور اس پر تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ جو ظلم اور بربریت ہوئی ہے، ان کو جس طرح عقوبت خانوں میں ڈالا گیا ہے، ان کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہوئی ہے، ہم اس کی بھی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. اور جو وزیر اعظم نے رات کو تقریر کی ہے، ہم اسی کو حکومت کی پالیسی سمجھتے ہیں. اس کے بعد جو رات کو پیش رفت ہوئی ہے، اس پیش رفت کے حوالے سے بھی پارلیمان کو آگاہ کیا جائے کہ ٹی ایل پی کے ساتھ اصل مذاکرات کس نے کیے ہیں. ان مذاکرات کے جو لوگ تھے ان کو بھی پارلیمنٹ میں ان کے نام پیش کیے جائیں. پولیس کے حوالے سے جو ہمارے پولیس کے سپاہی حضرات، جو پولیس کے افسران اس مسئلے میں جان سے گئے ہیں، شہید ہوئے ہیں یا زخمی ہوئے ہیں، جتنے لوگ بھی اس مسئلے میں جن کا انتقال ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اس کے ذمہ دار کا اعلان کرے کہ اس کی ذمہ داری صوبائی حکومت پر پڑتی ہے یا مرکزی حکومت پر پڑتی ہے، اس کو بھی اس کی نشاندہی بھی کی جائے. تھینک یو. جناب اسپیکر، اس طرح آپ نے ہنگامی اجلاس بلایا. آپ نے ہنگامی اجلاس بلانا تھا تو آپ سے بھی میرا یہ گلہ بنتا ہے کہ آپ نے اتنی زحمت بھی نہیں کی کہ اپوزیشن کو اعتماد ملے. اپوزیشن کے پارلیمانی پارٹیوں سے آپ بات کریں، اپوزیشن کے ممبران سے آپ بات کریں. آپ نے ایک تو اجلاس بلایا اور پھر اپوزیشن مشاورت کر رہی تھی قرارداد کے حوالے سے کہ کسی کے پاس کوئی قرارداد ہے، کسی کے پاس متن ہے کہ حکومت کیا قرارداد پیش کرنی جا رہی ہے. حکومت مشاورت کر رہی تھی. آپ کی طرف سے اپوزیشن چیمبر میں پیغام آیا کہ اپوزیشن کی اگر کوئی بات ہے تو میرے چیمبر میں آ کر مجھ سے بات کرے. جناب اسپیکر، آپ حکومت کے اسپیکر نہیں ہیں، آپ اس ایوان کے اسپیکر ہیں. آپ کے اس طرز عمل پر مجھے اختلاف بھی ہے اور میں احتجاج بھی نوٹ کراتا ہوں کہ آپ کا یہ طرز عمل اس طرح کے اہم مسئلے میں ایک طرف جانبداری کا جو تاثر آپ کا آ رہا ہے
اس کو آپ کو ختم کرنا ہوگا. ہم ماضی میں نہیں جانا چاہتے, اور آج کا مسئلہ وہ اتنا حساس مسئلہ ہے کہ جو اس پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہر ممبر کی دل کی آواز ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس پارلیمنٹ کو مکمل پارلیمنٹ کو کمیٹی بنایا جائے, اور اس میں جو آپ نے بحث کی بات کی ہے, میں سمجھتا تھا کہ شاید آج آپ ایوان میں یہ قرارداد پیش کریں گے کہ فرانسیسی سفیر وہ ملک بدر کیا جائے یا وہ اس کو رہنے دیا جائے, لیکن اس طرح کے کمزور الفاظ کے ساتھ پیش کی جانے والی قرارداد کہ اس پر بحث کرائی جائے. آپ نے 3 مہینے تک کیوں مجرمانہ خاموشی برتی, اور کیوں 3 مہینے کے اندر اندر اس میں آپ نے بحث کیوں نہیں کروائی؟ جب آپ نے ملک کے اندر خون بہایا, جس نے بھی بہایا اس کا تعین ہونا چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک شکریہ ختم نبوت کے حوالے سے, ناموس رسالت کے حوالے سے انتہائی حساس ہے, انتہائی جذباتی ہے, اور اس جذبات کو روکنے کے لیے آپ کو مزید ایسے فیصلے نہیں کرنے چاہیے جس طرح اس ہاؤس کی روایت آپ نے رکھی ہے کہ قرارداد پیش کرو, بلڈوز کر دو, حکومت کی طرف سے ہاں ہو جائے, اپوزیشن جائے بھاڑ میں. اگر آج آپ نے اس قرارداد پر اپوزیشن کو نظر انداز کیا, میں حلفاً کہتا ہوں کہ میں اپنے کلمے کی بنیاد پر, جو میرا رشتہ ہے, میں اس رشتے کی بنیاد پر آپ کو اس پارلیمنٹ کو نہیں چلانے دوں گا, آج بھی نہیں چلانے دوں گا, اور آئندہ بھی نہیں چلانے دوں گا. شکریہ. آج شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے پاس, اس کے ہاتھ میں ہے یہ چیز کہ وہ اس مسئلے پر متفقہ قرارداد پیش لائے, اپوزیشن کے ساتھ بیٹھے, اور ہم ذمہ دارانہ اپنا کردار اس حوالے سے ادا کریں گے. یہ مسئلہ صرف ٹی ایل پی کا نہیں ہے, یہ پوری امت کا مسئلہ ہے, یہ ہم سب کا مسئلہ ہے. میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ عوام کے جذبات اور اس قومی اسمبلی کے اندر ممبران کے جذبات کا خیال آپ ضرور رکھیں گے. وآخر دعوانا. تھینک یو. ایک تو یہ کہ یہ ریزولوشن یہ پرائیویٹ ہے, اور اس پہ آپ گورنمنٹ اور اپوزیشن جو بات کرنا چاہتے ہیں آپس پہ بات کریں, اس پہ ٹائم ملے گا. میں نور الحق قادری صاحب کو جو ہے نا, نور الحق قادری صاحب, نور الحق قادری صاحب یہ کر لیں, پھر اس کے بعد نور الحق قادری صاحب, اس کے بعد آپ کر لیں. نور الحق قادری صاحب پلیز. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك ونبيك وحبيبك الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه. شکریہ جناب اسپیکر صاحب, مجھے اس اہم اور تاریخی اور ایمانی ایشو پر بات کرنے کا اور موقع دینے کا. میں یہ جو اس قرارداد کا پس منظر ہے اور اس کی طرف تھوڑا بہت کل میں اشارہ کر چکا ہوں. ایک جماعت, ایک تنظیم جو کہ اس ملک کی تنظیم ہے, اس ملک کے لوگ ہیں, اور وہ سڑکوں پہ نکل آئے اور بہت ساری سیاسی اور مذہبی جماعتوں نے ان کا ساتھ دیا, اور ہمارا یہ فریضہ بنتا تھا, حکومت کا بھی اپوزیشن کا بھی, کہ ان کا موقف سنیں, ایک دفعہ نہیں بار بار سنیں, اور آپ جو کر رہے ہیں, ہم جو کر رہے ہیں, اور وہ جو چاہتے ہیں, ایک ایسی راستے پہ ہم چلیں جو کہ خون بہانے کی بجائے اور تنازعات کو سڑکوں اور چوراہوں پہ حل کرنے کی بجائے ہم ان ایوانوں میں حل کر سکیں. اور یہ قرارداد اس عزم اور اس ارادے اور اس سوچ اور فکر کی تکمیل ہے.
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی جب بات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا واضح فرمان ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اس نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، شخصیت، محبت اہل ایمان کے لیے اپنی جانوں سے بھی بڑھ کر ہے، اپنی جانوں سے بھی عزیز تر ہے. اور حضور نے فرمایا کہ جب لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جس کو میری محبت اپنی جان، اپنی اولاد، اپنی مال اور سب کچھ سے زیادہ نہ ہو. یہ ہمارا ایمان ہے اور یہ ہمارا عقیدہ ہے. لیکن اس مقصد کے تکمیل کے لیے جو لائحہ عمل ہے، جو طریقہ کار ہے، جو رستہ ہے، جو ضابطہ ہے، اس پہ میرے اور آپ کی حکومت اور اپوزیشن کے، ہاؤس میں لوگ بیٹھے لوگوں کا اور باہر سڑکوں پہ بیٹھے لوگوں کا، اس طریقہ کار پہ اختلاف ہو سکتا ہے، مقصد اور منزل پہ کوئی اختلاف نہیں ہے. اس حوالے سے پاکستان، ہمارا ایمان ہے کہ پاکستان محمد عربی کے فیضان سے بنا ہے. یہ ملک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے وجود میں آیا ہے. اور اسپیکر صاحب، جو آپ کے اوپر جس شخصیت کا تصویر ہے، محمد علی جناح، عشق رسول کے اصل جو پیغام رساں تھے پاکستان کے قیام کے وقت میں، تھوڑا سا اشارہ کرتا ہوں پیر صاحب سیال شریف، اس کو شک تھا، کوئی شبہ تھا، کوئی ایک وسوسہ تھا کہ قائد اعظم کا اسلام اور حضور سے تعلق کتنا ہے. وہ خود فرماتے کہ میں رات سو گیا اور عرفات کا میدان تھا اور سب لوگ احرام میں کھڑے تھے اور حضور اس میدان کے درمیان کھڑے ہیں، اور ایک شخص 3 پیس سوٹ میں وہ آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، اس سے معانقہ کیا. جب وہ شخص میری طرف متوجہ ہوا تو حضور کے پہلو میں، آپ کی آغوش میں، آپ کی محبت میں کھڑے ہونے والا شخص وہ محمد علی جناح تھا، کوئی اور نہیں تھا. میرا یہ عقیدہ ہے کہ یہ ملک محبت رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق اور محبت کے نام پہ بنا ملک ہے. اس پہ اگر کوئی ختم نبوت کی بات کرتا ہے، ختم نبوت کا محافظ آپ کا یہ ہاؤس ہے، آپ اس ہاؤس کے کسٹوڈین ہے. سب سے بڑے محافظ ختم نبوت چوراہے پر کھڑے ہونے والا کوئی نہیں ہے، آپ ہے. اور آپ کے اس ملک کا آئین ہے، اور اس آئین کو بنانے میں جن لوگوں نے ہاتھ دیا، جن لوگوں نے ساتھ دیا، جن لوگوں نے ایمان کا مظاہرہ کیا، ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر مفتی محمود اور شاہ احمد نورانی اور پروفیسر غفور احمد، جتنی بھی مرحومین ہے، ان سب کا اس میں گھات ہے. اگر کوئی ناموس رسالت کی بات کرتا ہے اس ملک میں، اس کا محافظ ناموس رسالت کا آپ کا آئین، دستور، قانون اور 295C ہے. کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. جو مجوزہ قرارداد ہے، اس حوالے سے بالکل ایک مثبت طریقہ کار اور لائحہ عمل اپنایا گیا. میں ایک گزارش کروں کہ عمران خان نے اپنی بھرپور طریقے سے جو سفارتکاری کی ہے ناموس رسالت کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کے پیغام کے لیے، اس پیغام میں دنیا کے کونے کونے تک آپ نے پہنچایا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ جس طرح OIC کے پلیٹ فارم تک، جس طرح UN کے پلیٹ فارم پر، اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ مزید وہ اقدامات کافی نہیں ہے، مزید اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ ہم سب مل کر اس پہ بات کریں، ہم سب مل کے اس کو آگے بڑھائیں. میں
انشاءاللہ تعالی میں گزارش کروں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق عمران خان کا ہے وہ نہ کسی پیر کا ہے اور نہ کسی مولوی کا ہے وہ تعلق. میں آپ کو بتاؤں جو عشق و محبت کا اور اس تعلق کا کسی بھی کل بھی میں نے بتایا No cross talk, please, no اس cross talk. تعلق کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. اس تعلق کو کوئی پیمانہ نہیں لا سکتا کہ فلانا. میں گزارش کروں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے لیے جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں، مزید اقدامات سفارتی سطح پر، سیاسی سطح پر، اکیڈمک لیول پر، اور عمران خان کا شفقت محمود کو بار بار کہنا کہ 7ویں جماعت تک 10ویں جماعت تک سیرت النبی کے اسٹڈی کو نصاب کا حصہ بنائے، اسی مقصد اور اسی اسپلین کے لیے ہے. انشاءاللہ تعالی اس پہ اپوزیشن سے ایک گزارش ہے. ہم نے دیکھے ہیں آپ کے ختم نبوت کے جذبے کو، جب یہاں سے انتخابی قوانین میں ختم نبوت کو بلڈوز کیا جا رہا تھا، جب ممتاز قادری کو پھانسی دی جا رہی تھی، جب 22 نہتے لوگوں کو فیض آباد پہ خود گولیاں چلائی جا رہی تھی اور شہید کیا جا رہا تھا، سارے ماحول کے ماڈل ٹاؤن کا منظر ہم نے دیکھا ہے. میں گزارش کروں وائنڈ اپ کریں پلیز، وائنڈ اپ گزارش کروں وائنڈ اپ اس کے بعد آپ کرتے جی. وائنڈ اپ کریں پلیز. عمران خان ہے جو مسجد نبوی پہ دیکھو آپ کو موقع میں دے رہا ہوں نا، احسن اقبال صاحب آپ کو میں کہہ دے رہا ہوں، آپ کو موقع میں دے رہا حالات ہوں. کی ستم ظریفی ہے کہ آپ اب یہ نعرے لگانے پہ مجبور ہو گئے ہیں. انشاءاللہ آپ لگائیں گے یا نہیں لگائیں گے، اس نعرے سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اسپیکر صاحب آپ سے احسن گزارش ہے. اقبال کو میں دیکھا دے رہا. میں آپ کو جواب کے لیے موقع دے رہا ہوں نا. اسپیکر صاحب نہیں میں تو اس کا موقع دے رہا ہوں نا، آپ اس کو جی پلیز آپ وائنڈ اپ کریں پلیز، وائنڈ اپ کریں، وائنڈ اپ کریں پلیز، وہ بھی کہنا ہے نا ان کا کردار وائنڈ اپ کر لیں پلیز. یہ مدینہ شریف میں ننگے پیر کوئی اور نہیں چلا ہے، صرف عمران خان چلا ہے. اور میں آپ کو پچھلے ہفتے جی رحمت للعالمین وظائف 28 ارب کے کس نے منظور کرائے؟ عمران خان نے منظور کرائے. میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے کمیٹی بنائی ہے، انہوں نے کوئی تجویز دینی ہے، ترمیم کرنی ہے، اس کمیٹی میں آ کے ترمیم بھی دی دے اور تجویز بھی دے دیں. 1 دن لے لے، 2 دن لے لے، 3 دن لے لے، 1 گھنٹے کی بات یہ نہیں ہے. شکریہ جی. احسن اقبال صاحب پلیز، احسن اقبال صاحب پلیز. ایک بات میں واضح کروں، ایک منٹ ایک بات واضح کروں. یہ بہت سینسیٹیو مسئلہ ہے، مہربانی کرے اس پہ پالیٹکس نہ کرے. میں دونوں سائڈ سے کہتا ہوں کہ اس پہ پالیٹکس نہ کرے. میں احسن اقبال صاحب ایک منٹ، میں آپ کو نمبر 1 ریزولوشن جو ہے نا، ریزولوشن بھی پاس نہیں ہوا ہے. اس پہ آپ بے شک پورا ہاؤس آپس میں مشورہ کر سکتے ہیں اور اس مشورے کے بعد وہ متفقہ جو بھی ریزولوشن ہوگا، جو بھی لائحہ عمل ہوگا وہ پاس ہوگا. تو آپ تھوڑا حوصلے سے، استقامت سے ایک دوسرے کو بات سن لیں مہربانی. آپ پلیز تشریف رکھیں پلیز. آپ یہ کیا آپ تشریف رکھ لیں پلیز، میں احسن اقبال کو آپ تشریف رکھ لیں پلیز، احسن اقبال صاحب آپ تشریف رکھ لیں پلیز آپ تشریف رکھ لیں. جی احسن اقبال صاحب. بسم اللہ میں الرحمن ایک منٹ الرحیم. احسن اقبال صاحب یہ کہوں، ریزولوشن ابھی آیا ہے، آپ سب ہاؤس نے متفقہ طور پر اڈاپٹ کرنا ہے. ایک منٹ سر، آپ اس پہ مشاورت کر سکتے ہیں پلیز. میری بات سن لیں. جناب اسپیکر، ابھی وزیر موصوف صاحب نے جو بات کی ہے، جو انہوں نے بیانیہ یہاں پہ فرمایا ہے، مجھے نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہ وہی بیانیہ ہے جس کی قیمت میں نے 1 گولی کی صورت میں ادا کی تھی. 2017 میں پی ٹی آئی کے لوگ اس کمیٹی کے اندر تھے، شفقت محمود صاحب اس کمیٹی کے اندر تھے. اس ایوان سے جو کچھ ہوا، متفقہ ہوا،
لیکن جب اس کے اوپر تحفظ کا اظہار کیا گیا تو پورے ایوان نے 24 گھنٹے کے اندر اس کو ریورس کیا وداؤٹ ایون کوشچننگ کہ ضرورت ہے یا نہیں ہے، کیونکہ جہاں پہ ناموس رسالت کی بات ہوگی ہم یہ بات بھی برداشت نہیں کر سکتے کہ کسی کی ذہن میں آئیوٹا آف ڈاؤٹ آئے۔ اس ایوان نے کیا۔ اور جناب اسپیکر، میں اس ایوان میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میرے اوپر گولی چلائی گئی، میں اس خاتون کا بیٹا ہوں جس کو اس ایوان کے اندر ناموس رسالت کا قانون پیش کرنے اور منظور کرانے کا اعزاز حاصل ہے۔ لیکن ان کے بیانیے نے جو ان کے وزراء نے ہماری حکومت کے خلاف چلایا اور لوگوں کو ابھارا، میں نے اپنی جان کے اوپر حملے کی صورت میں اس کی قیمت ادا کی۔ آج اگر میں یہاں کھڑا ہوں تو جناب ہماری بھی نسبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، روک لیتی ہے آپ کی نسبت میری طرف جو گولیاں چلتی ہیں۔ ہمیں بھی ناز ہے اپنے نبی کے ساتھ تعلق کے اوپر، اس نسبت نے اس گولی کو روکا ہے اور میری زندگی بچائی۔ اور میرے پہ گولی چلی، 3 ہفتے بعد میں روضہ رسول کے اوپر کھڑا تھا اور مجھ پہ گولی چلانے والا جیل کے اندر تھا۔ تو جناب یہ بات نہ کریں، آپ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سیاست کرتے ہیں۔ یہ ہر مسلمان کا ایمان ہے، ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ کوئی مسلم لیگ نون کا ہے، کوئی پی ٹی آئی کا ہے، کوئی پیپلز پارٹی کا ہے، کوئی جے یو آئی کا ہے، جماعت اسلامی کا ہے، ایم کیو ایم کا ہے، کسی بھی جماعت کا ہے۔ جو بھی کلمہ گو ہے اس کے لیے لازم ہے کہ اپنی ذات، اپنے بیوی بچوں، اپنے ماں باپ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت رکھے۔ اور آپ کی ختم نبوت کے اوپر اگر کسی کا رتی برابر بھی ایمان ہلتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ کسی کے پاس حق نہیں ہے کہ وہ کسی کے اسلام اور ایمان کے اوپر سرٹیفکیٹ جاری کرے۔ یہ جو رویے ہیں انہوں نے پاکستان کو اس حالات پہ پہنچایا ہے جب انہوں نے لوگوں کے جہنمی اور جنتی ہونے کے فیصلے اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں۔ تو جناب اسپیکر، میں جو بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہم ایک نہایت حساس مسئلے پہ بحث کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ جو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرانس میں گستاخی ہوئی ہے اس کے اوپر ہم نے یہاں پر بحث کرنی ہے۔ تو جناب اسپیکر، میں امید رکھا تھا کہ پاکستان کے اندر کسی پارلیمنٹیرین کے لیے، کسی مسلمان کے لیے اس سے اہم کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا جہاں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے اوپر کوئی بات ہونی ہو۔ تو مجھے توقع تھی کہ وزیر اعظم اپنی کرسی پہ بیٹھے ہوتے اور آج یہ قرارداد وزیر اعظم کو پیش کرنی چاہیے تھی۔ نہ صرف یہ کہ وزیر اعظم نے اس قابل نہیں سمجھا اس موضوع کو، حکومت نے اس قابل نہیں سمجھا کہ کسی وزیر کے ذریعے اس کو پیش کراتے۔ یہاں پہ وزیر داخلہ موجود تھے، یہاں پہ وزیر مذہبی امور موجود ہیں، پوری حکومت کے وزراء کی لائن موجود ہے، لیکن کسی حکومتی وزیر نے اس قرارداد کو اون کرنے کی جرت کا مظاہرہ نہیں کیا۔ ایک پرائیویٹ ممبر سے پریزنٹ کرائی گئی ہے۔ پارلیمنٹیرین جانتے ہیں کہ پرائیویٹ ممبر بزنس کیا ہوتا ہے۔ پرائیویٹ ممبر بزنس نان آفیشل بزنس ہوتا ہے۔ آج ایک شخص کا بزنس ہوتا ہے، ایک ممبر کا بزنس ہوتا ہے جو پیش کیا جاتا ہے۔ ایک طرف تو ہمیں
وزیر صاحب نے یہ بتایا کہ یہ قرارداد حکومت نے جو معاہدہ کیا ہے اس کے روشنی میں پیش کی گئی ہے. تو اگر یہ قرارداد حکومت کے کسی معاہدے کی روشنی میں پیش کی گئی ہے تو جناب پھر یہ حکومت کے کسی وزیر کو پیش کرنی چاہیے تھی, اور اس قرارداد کے ساتھ وہ معاہدہ بھی اس ایوان کے سامنے پیش کیا جانا چاہیے تھا تاکہ تمام اراکین اس معاہدے کو اور اس قرارداد کے اوپر اپنا ذہن اپلائی کرتے اور اس کے بعد ایک ایسی قرارداد پیش کرتے جو 22 کروڑ عوام کی امنگوں کی ترجمان ہوتی. چونکہ میرا ایمان ہے کہ اس ایوان کے اندر جو بھی رکن ہے مسلمان ہے وہ ایک سے بڑھ کر ایک ختم نبوت اور ناموس رسالت کا سپاہی ہے. اس میں کوئی فرق نہیں ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بڑا ہوں اور تو دوسرا چھوٹا ہے. ہر مسلمان ایک سے بڑھ کے دوسرے سے زیادہ ناموس رسالت کے لیے کٹ مرنے کا جذبہ رکھتا ہے. تو لہٰذا اگر یہ کوئی حکومت نے معاہدہ کیا تھا تو وزیر اعظم کو یہاں پر آنا چاہیے تھا, بیکاز there can be no more important business than ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم. شکریہ جی. تو نو کراس ٹاک پلیز. وزیر اعظم کہاں ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پاکستان کا سب سے بڑا ایوان ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بحث کر رہا ہے, پرائم منسٹر صاحب is attending to some other more important business. And what is that more important business, I want to know. Because there cannot be any more important business than the matter in hand, جو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کی حرمت اور ان کے ناموس کے حوالے سے جو مسئلہ زیر بحث ہے, اس سے زیادہ اہم مسئلہ کسی مسلمان کے لیے اور نہیں ہو سکتا. تو آج توقع یہ تھی کہ لیڈر آف دا ہاؤس پرائم منسٹر خود اس بحث کا آغاز کریں گے. توقع یہ تھی کہ لیڈر آف ہاؤس اس ایوان کو اعتماد میں لیں گے کہ پچھلے چند ماہ اور خاص طور پہ پچھلے ایک ہفتے کے اندر جو واقعات ہوئے ہیں اس کے حوالے سے ان کی حکومت کا کیا موقف ہے. تھینک یو جی, تھینک یو. لیکن نہ وزیر صاحب, نہ وزیر اعظم صاحب آئے, نہ کسی وزیر میں یہ جرت ہوئی کہ وہ اس قرارداد کو پیش کرے. میرا آپ سے یہ مطالبہ ہے کہ آپ اس قرارداد کو آفیشل بزنس بنانے کے لیے حکومت کے وزیر داخلہ یا وزیر مذہبی امور سے کہیں کہ وہ پالیسی سٹیٹمنٹ دیں اور قرارداد پیش کریں. حکومت کی اونرشپ ہونی چاہیے. اور دوسری بات کہ جو معاہدے حکومت نے کیے ہیں وہ اس ایوان کے سامنے پیش کیے جائیں. تھینک یو جی. دیکھیے ایک بات بڑی اہم ہے, مختصر کر ابھی وزیر صاحب نے کہا کہ ہم نے جو معاہدہ کیا ہے اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. تو جناب کیا آپ کا ایک تنظیم کے ساتھ جو معاہدہ ہے کیا وہ اس ایوان کو ہوسٹیج آپ بنا رہے ہیں؟ کیا وہ معاہدہ اس ایوان سے بالا تر ہے کہ آپ نے اگر ایک تنظیم کے ساتھ بات طے کر لی ہے تو وہ اس ایوان کے ساتھ بھی اوپر بالا تر ہے کہ اس کے اوپر بات نہیں ہو سکتی؟ سوری, پھر ہم یہاں پر بیٹھے کیا کر رہے ہیں, پھر ہمیں گھر پہ چلے جانا چاہیے. لہٰذا پاکستان کی فوج کے مسئلے, پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کے مسئلے اگر اس ایوان کے اندر زیر بحث آ سکتے ہیں تو پھر کسی ایک تنظیم کو ہم اس ایوان کے پرویو سے باہر نہیں کر سکتے. تو لہٰذا وہ معاہدے بھی لے کر آئیں, اور جب تک یہ کارروائی جاری ہے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر کو پابند کریں کہ یہاں پر بیٹھے رہیں, ان کی غیر حاضری ناقابل. اور آخری بات جی پلیز جناب, یہ جو قرارداد ہے اس قرارداد کے اوپر بہت ساری چیزوں کو ہمیں کلیریفیکیشن یوں چاہیے کہ اس میں کانٹرڈکشن ہے. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ فرانسیسی سفیر کو ملک سے نکالنے کے مسئلے پر بحث کی جائے, ساتھ ہی لکھ رہے ہیں کہ یہ ایوان اس بات کا بھی مطالبہ کرتا ہے کہ بین الاقوامی تعلقات کے معاملات ریاست کو طے کرنے چاہیے.
تو جناب پھر ہم یہ تو جاننا چاہتے ہیں کہ ریاست کا کیا موقف ہے اس کے بارے میں. ریاست بھی اپنا موقف بتائے ہمیں تاکہ ہم اس کی روشنی میں فیصلہ کر سکیں. آپ اس ایوان کو کہہ رہے ہیں کہ بحث کریں, ساتھ ہی اس قرارداد میں کہہ رہے ہیں کہ یہ کام تو صرف ریاست نے کرنا ہے. تو اگر ریاست نے کرنا ہے, جب تک ریاست کا پوائنٹ آف ویو ہمارے سامنے نہیں آئے گا کہ ریاست کیا چاہتی ہے, تو یہ قرارداد کس قسم کی ہے. اسی لیے ہم نے کہا ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے یہ ناموس رسالت کی قرارداد ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ 22 کروڑ عوام کے جذبات کی امنگوں کو ترجمانی کرے. سب کی اس میں آپ انپوٹ لیجئے. ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ کٹ مرنے کا جذبہ رکھتے ہیں, اور یہ نہ سمجھیں کہ اپوزیشن کسی لحاظ سے کم ہے. تو اس اجلاس کو آپ ایڈجرن کریں, حکومت کو ہدایت کریں کہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھے, اتفاق رائے کے ساتھ ایک قرارداد لے کر آئے. بشک صبح کے اجلاس میں پیش کی جائے, لیکن یہ قرارداد اتفاق رائے کے ساتھ آنی چاہیے. بالکل. اسد ور صاحب پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اسپیکر صاحب, میں شروع کروں گا جو بات احسن اقبال صاحب کر رہے تھے, میں وہیں سے شروع کرنا چاہتا ہوں. مجھے یاد ہے جو وہ واقعہ پیش آیا تھا اور کسی نے حملہ کیا تھا احسن اقبال صاحب کے اوپر, اور میں بھی اس بات کی گواہی دینا چاہوں گا کہ جتنا مجھے اس بات کا یقین ہے کہ ختم نبوت اور ناموس رسالت میرے ایمان کا حصہ ہے, مجھے اتنا ہی یقین ہے کہ یہ احسن اقبال صاحب کے بھی ایمان کا حصہ ہے. ہم یہاں پر جس کام کے لیے آئے ہیں اسپیکر صاحب, مجھ سے پہلے بھی اسپیکر نے کہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, مجھے تو کوئی کم سے کم شک نہیں ہے کہ چاہے وہ میرے بائیں طرف بیٹھے ہوئے دوست ہوں, احباب ہوں, میرے دائیں طرف ہیں, بہنیں ہیں, بیٹیاں ہیں, ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے ایمان کے اہم ترین جز یہ نہ ہو کہ میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حرمت کی حفاظت کرنی ہے, اور ہر وہ قدم جس سے میں اس حفاظت کو یقینی بنا سکوں وہ مجھ پہ اٹھانا مجھ پہ فرض ہے. اسی لیے مجھے بحیثیت پاکستانی, میں کسی ایک سیاسی پارٹی کی نہیں بات کر رہا, بحیثیت پاکستانی مجھے اس بات پر فخر ہے کہ جب سے یہ واقعہ ہوا, جب سے یہ 2020 میں دوبارہ یہ واقعہ اٹھا, جس طریقے سے پاکستان سے آواز اٹھائی گئی, جس طریقے سے پاکستان کے وزیر اعظم نے آواز اٹھائی, وہ ہمیں مسلم دنیا کے اندر بھی نہیں سننے کو ملی. اور مجھے یقین ہے کہ اس ایوان سے بھی ایسی آواز جائے گی جو کسی اور مسلم امہ کے کسی ملک کے ایوان سے بھی نہیں جائے گی. مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے. بات جو ہے جہاں پر بحث کی بات کیا, اگر اس بات پہ ہم سب اتفاق کرتے ہیں تو بحث کیا ہے؟ بحث صرف یہ کرنی ہے کہ جو ہمارا نصب العین ہے, جو آپ کا, میرا, احسن اقبال کا, سب کا ہمارا نصب العین ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا میں کسی میں ہمت نہ ہو کہ وہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر گستاخی کر سکے. ہم کیا کریں بحیثیت مسلمان انفرادی طور پہ, بحیثیت پاکستانی, بحیثیت ایوان, بحیثیت مسلم امہ, کہ جس سے اس مقصد کو حل کیا جا سکے. اگر ایک دوسرے سے دست و گرباں ہو کر, اگر ایک دوسرے کی گاڑیاں جلا کر, اگر ایک دوسرے کے اوپر حملے کر کے یہ مقصد حل ہو سکتا ہے تو ہم اسی طرف چل پڑتے ہیں. لیکن یہ تو ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں, اس سے حل نہیں نکلنے والا. حل نکالنے کے لیے, اور میں پھر بولوں گا, مجھے یہ بحیثیت پاکستانی فخر ہے کہ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس کا جو حل نکلے گا اس کا ہراول دستہ بھی پاکستان ہوگا اور پاکستانی ہوں گے. جہاں تک بات کی ہے اس بات کے اوپر کہ اپوزیشن بھی اس کا حصہ بننا چاہتی ہے, اور کیا آواز پاکستان سے اٹھائی جائے, پاکستان کے عوام تک اس ایوان کا کیا پیغام پہنچایا جائے, دنیا تک کیا پیغام پہنچایا جائے, اس کے اندر اپوزیشن بھی شرکت کرنا چاہتی ہے,
ہمیں اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم بالکل, ہمیں اگر یہ اس میں ذرا سا اور ٹائم بھی لگتا ہے, آج اور ٹائم ہے, مغرب زیادہ دور نہیں ہے, کل تک بھی اگر چلا جاتا ہے, ہمیں اس کے اوپر اعتراض نہیں ہے. ہمیں بیٹھنا چاہیے, ساتھ بیٹھنا چاہیے, مل کر ایک ایسا مسئلہ جس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے. مجھے یقین ہے کہ ہم ایک آواز سے بات کر سکیں گے, اور جو اس کے بعد کمیٹی کو ریفر کرنا ہے وہ کمیٹی کے پاس جائے, وہاں پر جو بھی سفارشات ہیں وہ بھی آئیں. تو ہماری طرف سے میرے خیال میں آپ آپس میں انگیج کریں, ایک دوسرے کے ساتھ سیٹنگ کریں, اور وہ تفویض ڈاکومنٹ جو بھی ہو سکتے ہیں لے کے آئیں. The House is adjourned to meet again on Friday, the 23rd April at 11 a.m.